الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی تو ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں فہم القرآن لیکچرز۔ فہم القرآن لیکچرز کا پہلا لیکچر ہے۔ اس فہم القرآن کورس میں آپ جو ہے نا قرآن کریم کے 42 آیات کی مدد سے قرآن کریم کی عربی کو پڑھ کر خود ترجمہ کر سکیں گے۔ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جیسے ہی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے یا پھر کسی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اس کی تلاوت سن رہے ہوں گے نماز میں، یا پھر تراویح میں آپ قرآن کریم سن رہے ہوں گے، تو بغیر ترجمہ قرآن کریم کا کھولے ہوئے آپ عربی سے ہی یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اپنی زبان میں۔ تو قرآن کو سمجھنا لازم ہے۔ تو اس وجہ سے جن بھائیوں کا شوق ہے کہ وہ آپ خود ترجمہ کر سکیں، آپ کا دعویٰ ہو سکتا ہے آپ یہ خود کر سکتے ہیں۔ صرف یہ 42 آیات کورس کرنے کے بعد آپ خود کہہ سکتے ہیں کہ میں خود قرآن کریم کا ترجمہ کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ تو لہٰذا بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سلیبس میں 42 آیات میں سے سب سے پہلی آیت جو ٹاپ پر میں نے رکھی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لہٰذا وہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلائیڈز کے ذریعے میں آپ کو پڑھاتا جاؤں گا، انشاءاللہ آپ سمجھتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے بسم، یعنی کہ پہلے اس کو لے لیتے ہیں بسم کو، اب اس بسم کو حرفوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس بسم کو با کو علیحدہ کر دیں اور پھر پلس کا نشان لگائیں اور ساتھ میں سم لکھ دیں۔ ابھی جو سین ہے اس پر جزم ہے، یعنی کہ یہ ساکن ہو گیا، ابھی یہ سین ساکن ہو گیا ہے۔ جیسے ہی عربی میں کوئی عربی کا پہلا لفظ اگر ساکن ہو تو اس کو حرکت دینے کے لیے اس کے شروع میں الف لگا دی جاتی ہے، یعنی کہ بسم سے با کو الگ کرنے سے باقی جو کلمہ بچتا ہے وہ سم رہ جاتا ہے، سم بچتا ہے۔ تو لہٰذا جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر کسی کلمے کے آغاز میں پہلا حرف ساکن ہو تو وہ بولا نہیں جاتا، پہلے ساکن حرف کو تلفظ دینے کے لیے شروع میں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اب اس سسٹم کو اس مثال سے سمجھتے ہیں، اس ساکن لفظ کو کہ کس طرح سے الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے مثال کی طرف محمد بن عبداللہ، تو اگر یہاں سے محمد کو ہم ہٹا دیں، صرف بن عبداللہ رہ جائے، تو با جو ہے یہاں پر وہ ساکن ہے، اس پر جزم ہے، تو ہم بن عبداللہ اب با کو حرکت دینے کے لیے اس کے شروع میں الف کا اضافہ کر دیں گے، یعنی کہ با ساکن کو بولنے کے لیے الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا اس کے شروع میں الف لگا دی ہے، تو ابھی یہ کیا بن گیا؟ ابن عبداللہ۔ ابن میں حرف با کو تلفظ دینے سے کلمہ بامانی بن گیا، ابن عبداللہ یعنی ابن عبداللہ بن گیا، ورنہ حرف با جو ساکن ہے نہ بولا جاتا تو باقی حرف صرف نون رہ جاتا اور کلمہ بے معنی ہو جاتا۔ اسی طرح سے آپ واپس آتے ہیں اسم سم کے اوپر، بسم میں با علیحدہ اور سم علیحدہ، ابھی اسی سین کو حرکت دینے کے لیے ہم نے اس کے شروع میں الف لگا دیا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ اسم۔ اس سے پہلے آپ با کو پڑھ لیں، یہ اسم ہو گیا، ابھی با کو پڑھ لیں۔ با جو لفظ ہے یہ ہم اکثر اوقات اپنی اردو میں استعمال کرتے ہیں، جس طرح سے باجماعت یعنی کہ نماز، باجماعت نماز یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز، بما اہل و عیال یعنی اہل و عیال کے ساتھ، با آواز بلند یعنی بلند آواز کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب با کے جو معنی ہیں وہ ہوتے ہیں کے ساتھ۔ اردو میں ہم اس کو عام طور پر استعمال کرتے ہیں، با کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کے ساتھ، ان کے باجماعت بما اہل و عیال، اس کے کیا معنی ہوئے؟ کے ساتھ۔ ابھی آ گیا اسم۔ اسم کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسم نام، یعنی آپ کے اسم گرامی کیا ہے، آپ کا نام مبارک کیا ہے، یعنی کہ آپ کا اسم مبارک کیا ہے، تو یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نام کے لیے۔ تو اب اس پورے جملہ، اس پورے حرف، اس پورے لفظ کے جو معنی ہیں وہ اگر بامحاورہ دیکھے جائیں تو کیا بنیں گے؟ وہ بنیں گے نام کے ساتھ۔ بسم کی جو معنی ہے، ترجمہ ہے، وہ اس کا بنے گا نام کے ساتھ۔
ابھی دیکھ لیں یہ جو کلمات ہیں با اور اسم دونوں اردو میں مستعمل ہیں، یعنی یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں اردو میں۔ با بھی استعمال ہوتا ہے، با جماعت، باما اہل و عیال، باواز بلند، اور اسم استعمال ہوتا ہے، اسم نام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آگے چلتے ہیں، یہ پڑھ لیا ہم نے بسم۔ ابھی بسم کے بعد جو حرف ہے، لفظ ہے، وہ ہے اللہ۔ تو اللہ ہم کس طرح اردو میں عام طور میں ویسے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا مثال سے سمجھیں۔ جو لفظ ہے اصل میں جو اللہ ہے، یہ پہلے کیا تھا؟ الہ۔ الہ وہ اس طرح سے تھا، الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود۔ اس کو سمجھنے کے لیے الہ کے ساتھ ال کا اضافہ کیا گیا ہے، جس طرح سے انگریزی زبان میں اسم نکرہ کو اسم معارفہ بنانے کے لیے دا لکھا جاتا ہے، اسی طرح سے عربی زبان میں اسم معارفہ بنانے کے لیے کسی اسم نکرہ کو ال کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کے لفظ کے شروع میں۔ تو یہ اصل میں الہ تھا، تو اس کے ال کے اضافے کے ساتھ یہ کیا بن گیا ہے؟ ال کے اضافے کے ساتھ یہ بن گیا اللہ، اور لام، دو لام ساتھ میں آنے کی وجہ سے اس کے اوپر شد زبر آ گئی ہے۔ اللہ جو لفظ ہے، ابھی اس کو ساتھ میں جب ہم ملا لیں گے، بسم کے ہم معنی پڑھ چکے ہیں، بسم یعنی نام کے ساتھ، آگے اللہ، اللہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، جو با محاورہ اس کا ترجمہ بن جاتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کا جو کلمہ ہے یہ بھی اردو میں مستعمل ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہم عام طور پر اپنے اردو میں ہماری دوسری، تیسری، چوتھی کلاس اور پہلی کلاس کے بھی بچے جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اور اللہ کے معنی ہم جانتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ وہ ہمارا خالق اور رازق ہے۔ ابھی آگے جو لفظ رہ گیا ہے وہ ہے، ابھی بسم اللہ کے ہم نے معنی پڑھ لیے، بسم اللہ کو سمجھ لیا، اب رہ گئے ہیں اس میں دو حرف، دو الفاظ، وہ ہیں الرحمن اور الرحیم۔ ابھی پہلے الرحمن کو پڑھتے ہیں۔ الرحمن میں وہی چیز ہے، اس میں نکرہ کو اس میں معارفہ بنانے کے لیے ال کا اضافہ کیا گیا ہے۔ الرحمن عام طور پر استعمال ہوتا ہے، رحمان مطلب رحم فرمانے والا، الرحمن مطلب خاص رحم فرمانے والا، بہت زیادہ، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ اب اس کو ایک وزن کے ساتھ، ایک زور کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کچھ مثالوں سے، جس طرح سے راحم فاعلہ، یعنی کہ تمام زبانوں میں ہر کلمے کا کوئی وزن ہوتا ہے جو موسیقیت اور غنایت کا سبب بنتا ہے، مگر عربی زبان میں وزن غنایت کے ساتھ ساتھ معنی میں تبدیلی کا بھی معجب ہوتا ہے۔ مثلا راحمہ کا وزن ہے فاعلہ، اس نے رحم کیا۔ جب راحمہ کو کسی اور وزن سے لے کر جاتے ہیں تو دیکھیں کیا معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ تھوڑا سا وہ ایگزامپلز آپ کو سامنے پیش کی جاتی ہیں سلائیڈز کے ذریعے۔ فاعلہ، فاعلہ اور فاعلہ، اس کے بعد ہے فاعلہ۔ فاعلہ اس نے کام کیا، راحمہ اس نے رحم کیا، اس نے رحم کیا۔ اسی طرح سے فاعل، یعنی کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ راحمون یعنی کہ راحم جس پر رحم کیا جائے، رحم کرنے والا۔ اور ہوتا ہے مفعول، مفعول مطلب جس پر کام کیا جائے، جس پر کام کیا گیا ہو۔ مرحوم مطلب جس پر رحم کیا گیا ہو۔ اب ان مثالوں کو سمجھنے کے بعد آپ آ جائیں گے فلان، اس کے دو معنی بنتے ہیں، کہ ایک ہے طوفان، طوفان یعنی کہ طوفان وہ چیز ہوتی ہے جب ہوا عام رفتار کے بجائے تیز چلے اور راستے کی رکاوٹیں اپنی قوت سے توڑ دے۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے طغیانی، طغیان یعنی کہ طغیانی وہ ہوتی ہے پانی ندی نالے میں جب عام رفتار کے بجائے
تیز چلے، جوش و قوت سے اپنی حدود کو توڑ کر بہر آ جائے اور راستے کی رکاوٹوں کو توڑ دے۔ اب پڑھتے ہیں فیلان۔ فیلان میں غضبان وہ ہوتا ہے، یعنی ناراضگی میں جب جوش و قوت ہو اور انسان شرافت کی حد توڑ کر دوسروں کو گالیاں دے اور مار پیٹ پر اتر آئے تو ہم کہتے ہیں کہ فلان بڑا غضبان ہوا ہے، غضب میں ہے۔ فیضان، فیلان میں ایک فیضان آتا ہے، وہ ہے جب کہیں سے فائدہ ملے تو کہتے ہیں کہ فلاں سے فیض پایا، مگر فیض دینے والا ہر وقت فیض کرے اور ہر کس و ناقص میں فیض بانٹے تو کہتے ہیں کہ فلاں کا فیض جاری ہے۔ تو قدر مشترک اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں جوش، قوت، ولولہ، زور، اپنی حدود سے باہر نکل آنا، راستے کی رکاوٹوں کو توڑ دینا۔ یعنی کہ الرحمن جو ہے، الرحمن اللہ تعالیٰ کی یہ فیلان والی صفت ہے، فیلان والی صفت ہے، یعنی کہ ایسا رحم فرمانے والا جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، اور جس کا رحم حدوں سے نکل کر آتا ہے اور راستے کی تمام رکاوٹوں کو توڑ کر آتا ہے۔ یہ ہے الرحمن کے اصل میں معنی۔ رحمان اور رحیم دونوں کلمات جو ہے نا ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، رحمان اور رحیم والے، یہ بھی سیم ہی اس میں۔ اب پڑھتے ہیں لفظ الرحیم۔ الرحیم کو بھی سیم اسی مثالوں سے گزاریں گے۔ الرحیم اصل میں اس کا علیحدہ کر دیں، یہ اس میں معرفہ، اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کے ال لگایا جاتا ہے عربی میں، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الہ کے ساتھ ال لگایا۔ اب اس کے ساتھ میں ہے پلس، رحیم۔ رحیم کو اسی معنی میں دیکھتے ہیں پہلی والی مثالوں میں، رحم، راحمہ، فائلہ۔ اب اس کو آگے مثال سے سمجھتے ہیں۔ رحیم مطلب فعیل، یعنی کہ راحمہ جس کا وزن ہے، فائلہ یعنی اس نے رحم کیا، راحمہ کو ایک اور وزن فائل پر دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ راحم، فائل، علیم۔ علیم کا مطلب جس کا علم ازل سے ابد ہو اور جس کا علم اس کی ذات کی وجہ سے، اس کا اپنا ہو، ذاتی ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو، کسی کا اس میں دخل نہ ہو۔ عظیم، عظیم یعنی کہ جس کی عظمتیں ازل سے ابد ہوں اور جس کی عظمتیں اس کی ذات کی وجہ سے ہوں۔ اس میں جو قدر مشترک الفاظ ہیں وہ ہیں ہمیش کی، دوامیت، ازل تا ابد، صفت ذاتی ہو، کسی اور کی وجہ سے نہ ہو۔ رحیم مطلب ایسا رحم کرنے والا جس کا رحم ازل سے ابد ہو اور جس کا رحم اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہو۔ اب اس الرحمن اور الرحیم کے مکمل جو معنی بنتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مکمل جو معنی بنتا ہے اس کے بنتے ہیں کہ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اس کا جواب محاورہ ترجمہ بنتا ہے۔ اب سرکل کرتے ہیں ہم اردو کے الفاظ جو عام طور پر اردو سے مستعمل ہیں، اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو سرکل کریں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ با ہم نے سرکل کیا ہے، آگے اس کے بعد جو لفظ ہے سم یعنی کہ اسم، نام کے طور پر، اس کے بعد اللہ بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں لفظ، ال کو علیحدہ کر دیں۔ رحمان، رحمان بھی استعمال ہوتا ہے لفظ اردو میں، اور الرحیم کے ال کو چھوڑ کر صرف رحیم جو لفظ ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ابھی صرف باقی کون سے لفظ بچتے ہیں وہ ہے ال۔ تو ال ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ عربی کا یہ قانون ہے کہ اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے، اس کو خاص کرنے کے لیے، جس طرح انگلش میں اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے دا کا اضافہ کیا جاتا ہے، شروع میں لفظ کے شروع میں دا لگا دی جاتی ہے، اس طرح سے عربی میں ال لگا دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس لیکچر کو آج کمپلیٹ کر دی ہے۔ اس طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 ہوگا۔ تو
اپنے بھائی محمد سعید کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔